کرنے والا انسان عاجزی اور انکساری پیش کرتے ہوئے سلام کرتا ہے تو پتہ چلا کہ سلام کرنے میں عاجزی اور انکساری ہے اور جواب دینے میں اکثر غرور و گھمنڈی پائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھو جس چیز میں عاجزی اور انکساری ہوگی اس چیز میں زیادہ ثواب ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سلام کرنے والے کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرا کہنا ہے لوگوں، آپ سلام کرنے کی کوشش میں رہو، یہ مت سمجھو کہ ہمارے امام صاحب ہمارے سامنے سے گزرے، ہمارے امام صاحب ہمیں سلام کریں۔ اور کچھ لوگوں کی زبان سے تو یہاں تک میں نے سنا ہے کہ امام صاحب گزر رہے ہیں، مدرسے کے بچے گزرتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں کہ مدرسے میں کیسی تعلیم ہوتی ہے، مدرسے کے بچے ہمیں سلام نہیں کرتے، امام صاحب ہمیں سلام نہیں کرتے۔ ارے شکایت مت کرو، بلکہ کوشش کرو کہ ہم سلام کریں۔ جب ہم پہلے سلام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب فرمائے گا، ہماری آخرت بھی کامیاب فرمائے گا۔ حضرات، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مالدار آدمی ہیں، ہمارے پاس دولتوں کے انبار ہیں، یہ ہمارے سامنے جو ہے غریب انسان ہے، ان کو ہم سلام کیوں کریں؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم امام صاحب ہیں، مقتدی کو سلام کیوں کریں؟ آپ اس طرح کی سوچ نہ رکھیں، بلکہ آپ گھر بھی جائیں تو بیٹا ملے بیٹا کو سلام کریں، باپ ملے باپ کو سلام کریں، بھائی ملے بھائی کو سلام کریں، بیوی ملے بیوی کو سلام کریں، راستے سے گزرے جو مسلمان ملے انہیں آپ سلام کریں۔ یاد رکھو، آپ اگر اس طرح سے سلام کو پھیلاؤ گے تو جدھر سے گزرو گے لوگ سمجھیں گے کہ نبی کا وفادار معلوم ہوتا ہے، جب آپ کا جنازہ نکلے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ جنت کا حقدار جا رہا ہے۔ حضرات، سلام کی بات آئی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت علی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت علی چھوٹے ہیں، ابوبکر بڑے ہیں۔ حضرات، ابوبکر سرکار کے سسر بھی ہیں اور پہلے خلیفہ بھی ہیں، اور حضرت علی داماد پیغمبر ہیں، فاتح خیبر ہیں، فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں۔ علی کا معنی بلند، علی کا بچپنا بلند، علی کی جوانی بلند، علی کا بڑھاپا بلند، جدھر سے گزر جائے علی سب کو بلند کرتے ہوئے نظر آئے۔ حضرات، حضرت ابوبکر مسجد نبوی میں ہیں، ادھر سے حضرت علی تشریف لا رہے ہیں۔ ابوبکر نے دیکھا کہ علی آ رہے ہیں۔ حضرات توجہ چاہوں گا، علی آ رہے ہیں، علی کی تمنا ہے کہ میں ابوبکر کو پہلے سلام کروں گا، اور ابوبکر کی تمنا ہے کہ علی کو پہلے سلام کروں گا، علی کی تمنا ہے کہ ابوبکر کو میں پہلے سلام کروں گا۔ حضرات توجہ چاہوں گا، حضرت علی تشریف لاتے ہیں، ابوبکر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت ابوبکر علی کو پہلے سلام کہہ دیتے ہیں۔ حضرات، اور حضرت علی کی تمنا اس دن پوری نہیں ہوئی، دوسرے دن حضرت علی آتے ہیں، ابوبکر کو پہلے سلام کر دیتے ہیں۔ روزانہ اب حضرت علی ابوبکر کو پہلے سلام کرتے ہیں۔ ابوبکر کی تمنا پوری نہیں ہو رہی ہے کہ میں پہلے علی کو سلام کروں، علی تمنا پوری ہونے نہیں دیتے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ حضرت علی ابوبکر کو قصداً پہلے سلام نہیں کرتے، ابوبکر کی تمنا پوری ہو گئی، ابوبکر صدیق حضرت علی کو پہلے سلام کہہ دیتے ہیں۔ حضرت تمنا تو پوری ہو گئی، مگر ابوبکر صدیق زار و قطار رو رہے ہیں،
बात क्या है, रोने का सबब क्या है? अबू बकर कहते हैं अगर मैं तुमसे इस बात को पूछूं तो तुम जवाब नहीं दोगे। चलते सरकार की बारगाह में, दोनों सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, ऐ अली, आज इस तरह से तुम दोनों बड़े एहतमाम के साथ क्यों हाजिर हुए हो? अबू बकर रोने लगते हैं। सरकार फरमाते हैं, अबू बकर रोते क्यों हो? बताओ, ये वो दरबार है जो रोता हुआ आता है, वो थोड़ी देर के बाद मुस्कुराने लगता है। बताओ बात क्या है? अबू बकर हाथ से करती है, आका, बात ये है कि रोजाना की तमन्ना रहती थी कि अली को मैं पहले सलाम करूं, मगर अली मौका नहीं देते हैं। अली ने रोजाना मुझे पहले सलाम किया, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई। आज अली ने कसदन मुझे पहले सलाम नहीं किया, मेरी तमन्ना तो पूरी हो गई, मगर बात समझ में नहीं आती है कि आज अली ने मुझे कसदन पहले सलाम क्यों नहीं किया। आका आप पूछ लीजिए। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली, तुम रोजाना अबू बकर सिद्दीक को पहले सलाम करते थे, आज तुमने कसदन अबू बकर को पहले सलाम क्यों नहीं किया? वजह क्या है? बात क्या है? अली अर्ज से करती, आका, अबू बकर को आज पहले सलाम न करने की वजह कोई नाराजगी नहीं है। बात यह है कि जब मैंने आज बिस्तर में लेटा, नींद आ गई, आदम ख्वाब में मैंने क्या देखा? क्या देखा कि मैं जन्नत में टहल रहा हूँ। जन्नत के बहुत सारे महलों को मैंने देखा, उन महलों में एक जानदार और शानदार महल नजर आया। मैंने फिरिश्तों से पूछा, अरे फिरिश्ते बता, ये महल किसके लिए तैयार हुआ है? फिरिश्तों ने जवाब दिया, अरे अली सुनो, ये महल ना तो नमाजी के लिए तैयार हुआ है, ना तो रोजेदार के लिए तैयार हुआ है, ना तो हज करने वाले के लिए तैयार हुआ है। आका, आज अभी ख्वाब में मैंने फिरिश्तों से पूछा, आखिर किसके लिए तैयार हुआ है? फिरिश्तों ने जवाब दिया, ऐ अली सुनो, ये महल किसी नमाजी के लिए तैयार नहीं हुआ है। याद रखो, ये महल उस इंसान के लिए तैयार हुआ है जो इंसान लोगों को पहले सलाम किया करता। हजरत हजरत अली कहते हैं, आका, मैंने सोचा कि रोजाना में अली को, रोजाना में अबू बकर सिद्दीक को पहले सलाम करता हूँ। पहले सलाम करने की वजह से मैं तो इस महल का हकदार बन गया। आज अबू बकर मुझे पहले सलाम कह दे तो वो भी इस महल के हकदार बनते हुए नजर आए। हजरत, तब जो चाहूंगा, सहाबाए किराम आपस में किस तरह से एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अली ने कहा, आका, आज अबू बकर ने मुझे पहले सलाम किया तो ये वो भी इस महल के हकदार बन गए। जहन सवाल करता है, आपके जहन में भी सवाल आएगा कि आज अली कह रहे हैं कि अबू बकर ने मुझे पहले सलाम किया तो अबू बकर भी इस महल के हकदार बन गए, कि क्या इससे पहले अबू बकर ने सरकार को पहले सलाम नहीं किया है? हजरत, आप कहेंगे वाकई अबू बकर ने सरकार को इससे पहले सलाम किया होगा। जब पहले सलाम किया होगा तो अबू बकर पहले ही से उस महल के हकदार हैं। आज क्यों अली कह रहे हैं कि आज अबू बकर ने मुझे पहले सलाम किया तो इस महल के हकदार बन गए? अल्लाह किताबों में आता है कि अबू बकर सिद्दीक ने सरकार को कभी भी पहले सलाम नहीं किया। आप कहेंगे, हजरत कैसी बात करते हैं, क्या अबू बकर सिद्दीक ने सरकार को पहले सलाम क्यों नहीं किया? हजरत, तब जो चाहूंगा, सरकार ने कभी मौका ही नहीं दिया कि अबू बकर पहले सलाम करें, कभी मौका नहीं दिया। आज हम इंतजार करते हैं, तमन्ना लिए हुए बैठे हैं कि मौलाना साहब हमें सलाम करे, फला इंसान हमें सलाम करे, सहाबाए किराम की साथ पर कुर्बान जाओ, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर कुर्बान जाओ, इनकी सीरतों का मुताला करो, इनकी जिंदगी में अपनी जिंदगी ढाल लो। अगर आप ऐसा करोगे तो याद रखो, जिधर से आप गुजरोगे लोग
مہمان جا رہا ہے۔ حضرات توجہ چاہوں گا، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق نے پکا ارادہ بنا لیا کہ آج میں سرکار کو پہلے سلام کروں گا۔ یہ پکا ارادہ لے کر ابو بکر صدیق مسجد نبوی کی دیوار کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے، چھپ کے کھڑے ہو گئے کہ جیسی سرکار اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لائیں گے، اپنا قدم مبارک مسجد نبوی میں رکھیں گے، فوراً میں جا کر سرکار کو پہلے سلام کہہ دوں گا۔ حضرات ہمارا بھی عقیدہ ہے اور صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے کہ جہاں ہم نہیں دیکھتے وہاں سرکار دیکھا کرتے ہیں۔ سرکار عالم غیب ہے۔ حضرات سرکار جس طرح سے آگے دیکھتے تھے ایسے سرکار پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ حضرات اس بات کو میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک انسان کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا حضرت کیسی بات کرتے ہیں کہ ایک انسان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسی آگے دیکھتا ہو ویسی پیچھے دیکھتا ہو؟ میں نے کہا یہ ہماری اور تمہاری بات نہیں ہے، یہ نبی کونین کی بات ہے، یہ نبی کونین کی بات ہے۔ پھر میں نے ان کو سمجھانے کی تو سمجھایا، میں نے کہا سنو تم سفر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اس انسان نے کہا ہاں حضرت ہم روزانہ سفر کرتے ہیں۔ میں نے کہا کس پہ سفر کرتے ہو؟ اس نے کہا بس پہ بیٹھ کر سفر کرتا ہوں۔ میں نے کہا جب تم بس پہ بیٹھتے ہو بتاؤ تم نے ڈرائیور کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں حضرت ہم نے ڈرائیور کو دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ یہ دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ وہ ڈرائیور آگے بھی دیکھتا ہے اور پیچھے بھی دیکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں حضرت ڈرائیور آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے دیکھتا ہے؟ اس نے کہا حضرت ڈرائیور کے سامنے ایک آئینہ ہوتا ہے، اس آئینے کے ذریعے سے وہ آگے بھی دیکھتا ہے اور وہ پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ وہ آئینہ کس نے بنایا ہے؟ اس انسان نے کہا اس آئینہ کو انسان نے بنایا ہے۔ میں نے کہا نادان، ایک انسان کے بنائے آئینے میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ اس آئینے کے ذریعے سے ڈرائیور آگے بھی دیکھ سکتا ہے اور پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا آئینہ دیا ہے، تو جس ذات کو اللہ نے نبوت کا آئینہ دیا ہو تو وہ ذات اس نبوت کے آئینے کے ذریعے سے آگے اور پیچھے کیا دیکھ سکتی ہے؟ حضرات ابو بکر صدیق پکا ارادہ لے کر مسجد نبوی کی دیوار کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں سرکار تشریف لاتے ہیں، اپنا قدم مبارک مسجد نبوی میں رکھتے ہیں۔ ابو بکر نے دیکھا سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ ابو بکر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سرکار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ابھی ابو بکر صدیق اپنی زبان سے سلام کے الفاظ کو نکالنا ہی چاہ رہے تھے، اتنے میں سرکار نے ابو بکر کو پہلے سلام کہہ دیا، پہلے سلام کہہ دیا۔ ابو بکر سارے قطع ہو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر رو مت۔ ابو بکر صدیق کہتے آقا رونے تو کیا کروں، اس غلام کی تمنا روزانہ یہی رہتی ہے کہ آپ یہ غلام سلام پہلے کہے، مگر آقا آپ تمنا پوری ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ آقا کبھی اس غلام کو بھی موقع دے دیجئے کہ یہ غلام آپ کو پہلے سلام کہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر سنو، تمہاری تمنا رہتی مجھے معلوم ہے، تمہاری آرزو رہتی مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے پہلے سلام کرو، مگر یاد رکھو سلام کرنا نیک کام ہے۔ اگر اس نیک کام کرنے میں پیچھے رہ جاؤں تو میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا۔
لیے میں پہلے سلام کر کے دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، اے دنیا والوں، جب بھی نیک کام تمہارے سامنے آئے وہاں پہلے قدم اٹھایا کرو، اور جہاں برا کام ہو وہاں لات مار کر پیچھے ہٹ جایا کرو۔ رات مجھے افسوس ہے کہ آج اسی شہر کے اندر اسی محلے میں نہ جانے کی محفل ہوتی تو پورا شہر یہاں ہوتا، مگر آج میلاد رسول کی محفل ہے، لوگ اس محفل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں یاد رکھو، ناچ گانے کی محفل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور میلاد رسول کی محفل جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ یہ محفل تمہیں جنت میں لے کے جائے گی، اور ناچ گانے کی محفل تمہیں جہنم کی وادی میں داخل کرتی ہے۔ اس لیے کہنا ہے کہ آپ اپنے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ آج حالات کتنے خراب ہیں، آج حالات بہت خراب ہیں۔ اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرو، اسلامی جذبہ پیدا کرو، اسلام کی خاطر جان دینے کی بازی آئے جان دے دو۔ حضرات اور لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں دنیا دار بنانے کے لیے۔ ہمارے بچے دنیا دار بننے کے لیے نہ پڑے، بلکہ ہمارے بچے کی پرورش ہو تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں جینے کے لیے پرورش پڑے۔ حضرات ماں اسلام کی خاطر مر مٹنے کے لیے پیدا ہوں، ان کی خاطر پلنے کے لیے پیدا ہوں۔ حضرات آپ اپنے بچے کو تعلیم دیں، اپنے بچے کی پرورش کریں۔ حضرات ہمارے اور آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا شہرو صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تن من دھن کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ حضرات آپ اپنے گھروں سے بچے کو یہاں بھیجیں اور دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں، اس لیے کہ آپ کا بچہ قرآن پڑھا ہوا ہوگا، باپ مر رہا ہوگا، بیٹا قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ آپ کا بچہ قرآن کو اپنے سینے میں بسا لے گا، باپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ باپ کو کفنایا جا رہا ہوگا، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ باپ کا جنازہ جا رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے۔ باپ کو دفنایا جا رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اسلام نے بتایا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت اللہ کی برسات ہوتی ہے۔ اس بچہ نے قرآن پڑھ کر اپنے باپ کے اوپر رحمت کی بارش کرتی ہے، اور زمانے کو بتا دیا ہے اے زمانے والوں، اگر رحمت کی برسات میں نہا کر جانا چاہتے ہو تو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ حضرات توجہ چاہوں گا، کتابوں میں آتا ہے کہ جس کا بچہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے کے بعد گھر میں بیٹھ کر وہ قرآن پڑھتا ہے تو گھر سے نحوست دور ہو جاتی ہے، گھر سے شیطانیت دور ہو جاتی ہے۔ کارخانے میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے تو کارخانے کی شیطانیت دور ہو جاتی ہے۔ کارخانے میں بندش لگی ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ بندش کو دور کر دیتا ہے۔ حالات بچہ کسی کے کمرے کے پاس جا کر، چاہے رشتہ دار ہو یا باپ کی قبر ہو، ماں کی قبر ہو، قبر کے پاس جا کر قرآن پڑھتا ہے۔ ادھر بچہ قرآن پڑھتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی ماں باپ یا کسی رشتہ دار کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، ادھر اللہ تبارک صاحب قبر کی قبر پر اللہ جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ اللہ کتابوں میں آتا ہے کہ کسی بستی میں جب گناہ زیادہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتے میرا عذاب دو اور فلاں بستی والے کے اوپر نازل کر کے انہیں تباہ و برباد کر دو۔
فرشتے اللہ کا عذاب لے کر ابھی فضاؤں میں آئے ہی ہیں کہ اتنے میں بستی کے کنارے پر ایک ننھا سا بچہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ حضرات جب اس بچے کے پڑھنے کی آواز فضاؤں کو چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتے واپس آ جاؤ۔ فرشتے عرض سے کرتے مولا واپس آنے کا حکم کیوں مل رہا ہے؟ ابھی تو عذاب ہوا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے سنو، یہ بات صحیح ہے کہ اس بستی والے کے کالے کرتوت کی بنا پر میں نے اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر یاد رکھو اس بستی کے کنارے پر ایک ننھا سا بچہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ اس بچے کے پڑھنے کی وجہ سے میں نے پوری بستی والے کے اوپر اپنا عذاب اٹھا لیا ہے اور پوری بستی والے کو میں نے جنت کا مہمان بنا دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھا کر رکھیں، قرآن پڑھا کر رکھیں، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ آپ اسکول میں بھی پڑھائیں، ضروری ہے اس دور میں بھی اسکول میں بھی پڑھائیں، مگر اس سے پہلے آپ دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کا بچہ جب قرآن پڑھے گا تو ماں کی بھی خدمت کرے گا، باپ کی بھی خدمت کرے گا، عزیز و رشتہ دار کی بھی خدمت کرے گا۔ حضرات جہاں بھی جائے گا وہ بچہ دینی تعلیم اپنے سینے میں رکھ کر لوگوں کے سامنے ادب و احترام سے بیٹھتا ہوا نظر آئے گا، اپنا اخلاق حسنہ پیش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جب آپ کا بچہ دینی تعلیم سے بالکل محروم رہے گا، دنیاوی تعلیم کو اپنے سینے میں بسا کے رکھے گا، وہ بچہ نہ تو ماں کی خدمت کرے گا نہ تو باپ کی خدمت کرے گا، سامنے ٹی وی کے پردے کو کھولے گا اور ٹی وی کے پردے کو کھول کر طرح طرح کے مناظر کو دیکھتا ہوا نظر آئے گا، اور اسی میں وہ بچہ طرح طرح کے مناظر کو دیکھ کر فلمستان کے سلمان کا غلام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر آپ کا بچہ قرآن پڑھ لے گا تو یاد رکھیں فلمستان کے سلمان کا غلام نہیں، میدان کربلا کے امام حسین کا غلام بن کر جو بچہ امام حسین کا غلام بن جائے وہ بچہ باپ کی بھی خدمت کرے گا، ماں کی بھی خدمت کرے گا، عزیز رشتہ دار کی بھی خدمت کرے گا۔ اس لیے میرا کہنا ہے کہ آپ اپنی جوانی کو ادھر ادھر خرچ مت کرو، اپنے بچوں کی بھی جوانی صحیح راستے میں لا کر کھڑا کرو۔ حضرات موسیٰ بن نصرین کی جوانی دیکھو، یوسف بن تاشفین کی جوانی دیکھو، علی اکبر کی جوانی دیکھو، حضرت قاسم کی جوانی دیکھو، ان کی جوانی پکار پکار کر کہتی تھی اے لوگوں، وہ اوروں کی جوانی ہے جو عیاشی کی کہانی ہوا کرتی ہے، ارے مومن کی جوانی عصمت دین کی نشانی ہوا کرتی ہے، مومن کی جوانی عظمت دین کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو ضرور بتایا کریں، آپ کی مسجد میں یہ مکتب چل رہا ہے، یہ مدرسہ چل رہا ہے، ان مدرسے میں اپنے بچے کو بھیجیں اور دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جشن آمد رسول کے تعلق سے یہ محفل سجی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان اپنے ماتھے میں عقل رکھتا ہے۔ عقل انسان کے لیے بڑی نعمت ہے، یہ عقل بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اپنی اس عقل کے کمال کو
صحیح راستے پر خرچ کریں، صحیح راستے پر خرچ کریں، اور دوسرے قوائے بہیمہ پر عقل کو غالب رکھے تو انسان کبھی بھٹک نہیں سکتا، انسان کبھی ٹھوکر نہیں کھا سکتا۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ انسان کی یہ عادت اس کے دوسرے قوائے بہیمہ کی شہوات بد کی وجہ سے اکثر دبتی بھی نظر آتی ہے۔ عقل میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل مغلوب ہو کر بالکل ناکارہ بن جاتی ہے۔ جو عقل انسان کو ترقی کے درجے پر لانے کے لیے ایک کامیاب آلہ تھی، وہی عقل مغلوب ہونے کے بعد انسان کے تباہی اور بربادی کا زبردست آلہ بن جاتی ہے۔ حضرات، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کے پنے کو پلٹ کر دیکھیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جو بھی خرابی پیدا ہوئی اور جو ہو رہی ہے یا جو ہوگی سب اسی عقل کی وجہ سے ہے۔ حضرات، تاریخ کا مطالعہ کریں، یہی وہ عقل مغلوبہ تھی جس نے بابل کی حکومت پر نمرود کو خدائی کا دعویٰ کرنا سکھایا تھا۔ یہی وہ عقل مغلوبہ تھی جس نے مصر کے چاروں حشم کو اپنی مٹھی میں دیکھ کر فرعون کو انا ربکم الاعلی کہنے پر اٹھانا تھا۔ یہی وہ عقل مغلوبہ تھی جس نے سامری کو سونے چاندی کے مجسمے میں دیکھ کر بچھڑے کی طرح بولنے کی قوت پیدا کرنے کا سلیقہ سکھایا تھا۔ یہی وہ عقل مغلوبہ تھی جس نے توریت و انجیل کو مسخ کرا کر انسان کی پیشانی کو بارگاہ خداوندی سے ہٹا کر بت اور صلیب کے سامنے جھکایا تھا۔ یہی وہ عقل مغلوبہ تھی جس نے یہودیوں کو حضرت عزیر پر، عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ روح اللہ پر ابن اللہ ہونے کا فریب دیا تھا۔ حضرات، عقل کے اندر فساد آ گیا تھا، عقل کے اندر خرابی آ گئی تھی، عقل کے اندر فتور آ گیا تھا۔ ضرورت تھی عقل کے فساد کو دور کرنے کی، ضرورت تھی عقل کے فتور کو دور کرنے کی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جماعت کو بھیجا۔ پہلے کے انبیاء کرام آتے گئے، اپنا کام مکمل کرنے کے بعد چلے گئے۔ ان کے جانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات بھی منسوخ ہو گئی، مگر ابھی نہ زمین فنا ہوئی تھی نہ ہی اس کے بسنے والے فنا ہوئے تھے۔ جس طرح انسان کو اللہ کی زمین کی ضرورت تھی، جس طرح انسان کو اللہ کے آسمان کی ضرورت تھی، جس طرح انسان کو اللہ کے شمس و قمر کی ضرورت تھی، جس طرح انسان کو اللہ کے رحمت اللہ خزانے کی ضرورت تھی، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ انسان کو دنیا کو ضرورت تھی اللہ کے نبی کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کی تعلیم و حکمت کی ضرورت تھی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر پوری دنیا بے چین و بے قرار تھی۔ ایک ہستی کامل کے لیے، ایک وجود جامع کے لیے جو زیب تخت و تاج ہونے کے ساتھ ساتھ سجدہ خلوت بھی ہو، جو رحمت للعالمین بھی ہو، جو اشد الکفار والمنافقین بھی ہو۔ حضرات، وہ کون ہے؟ یہ وہی ذات ہے جس ذات کو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراجم منیرہ کہا ہے۔ یہ وہی ذات ہے جس ذات کو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ذات ہے جس ذات کو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد جاءکم من اللہ نور کہا ہے۔ یہ وہی ذات ہے جس ذات کو دنیا محمد مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہی ذات ہے جس ذات کو دنیا احمد مجتبیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرات، اسی ذات کی پیدائش ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی ہے، 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ حضرات، اس ذات کے آنے پر کفر و شرک کی جو تاریکیاں پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھی، اس ذات کے آنے کے بعد تاریکیاں ختم ہو گئی، ظلمت دور ہوتی گئی، عورتوں کو عزت و وقار کی دولت مل گئی،
حضرات اسی ذات کی آمد کا جشن منانے کے لیے ہم تمام حاضرین یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرات اسی ذات نے اپنے لیے کہا اولو ما خلق اللہ نور، اولو ما خلق اللہ نوری وانا من نور اللہ وکل الخلائق من نور۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات میرے نور سے اور میں اللہ کے نور سے۔ حضرات توجہ چاہوں گا، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ساری کائنات میرے نور سے اور میں اللہ کے نور سے۔ عالم تنہائی میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا تو نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو اپنے محبوب کے نور سے کیوں پیدا فرمایا؟ عالم تنہائی میں جواب ملتا ہے، اے آن رسول سنو، میں نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اس لیے تاکہ میرے محبوب پر صرف میرا احسان رہے اور ساری کائنات کو میں نے اپنے محبوب کے نور سے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات پر میرے محبوب کا احسان۔ اللہ نے اس لیے ساری کائنات کو اپنے محبوب کے نور سے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات پر محبوب کا احسان ہے۔ ہم احسان مند ہیں، احسان کو سمجھتے ہیں، احسان کو جانتے ہیں، اس لیے جگہ جگہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر میلاد رسول کی محفل سجاتے ہیں، ولادت رسول کی محفل سجا کر علماء کرام کو بلا کر بیانات کو سنتے ہیں، بیانات کرواتے ہیں اور بیانات کروا کر سرکار کے ذکر و اذکار کو سنا کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں، اے دنیا والوں سنو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات اور سنیں آپ، سرکار نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ذہن سوال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سرکار سے پہلے آسمان کو کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ سرکار سے پہلے زمین کو کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ سرکار سے پہلے سورج و چاند کو کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ حضرات اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں دے کر آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ مثال یہ ہے، آپ بھی دعا کیجیے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کے خطیب و امام کو اللہ تبارک و تعالی حاجی بنا دے۔ آپ کے خطیب و امام نے ارادہ کیا کہ ہم حج کو جائیں گے، پکا ارادہ بنا لیا۔ پکا ارادہ بنانے کے بعد جیسی حج کے ایام آئے، قافلہ حج کے لیے روانہ ہونے والا ہے، آپ کے امام صاحب قافلہ کے ساتھ چلنے کے لیے جیسی گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک ادھر سے مالی آتا ہے، ہاتھ میں گلاب کا پودا ہے، آپ کے امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب آپ کے لیے میں نے بہت محنت کر کے پوری دنیا کو گویا کہ چھان کر یہ گلاب کا پودا میں لے کر آیا ہوں، آپ اس گلاب کے پودے کو خرید لیجئے۔ حضرات آپ کے امام صاحب پودے کو دیکھنے کے بعد
काफी खुश होते हैं, मसरत और शादमानी में झूम उठते हैं, कहते हैं इसकी कीमत क्या है? हज़रत माली कहता है इसकी ज्यादा कीमत नहीं है, इसकी कीमत 5 रुपए है। इमाम साहब जेब में हाथ डालते हैं, 5 रुपए निकालते हैं, 5 रुपए निकाल कर माली को लेते हैं, गुलाब का पौधा खरीद लेते हैं, गुलाब के पौधा को लेकर बागीचा पहुंचते हैं, बागीचा पहुंचकर थोड़ी सी मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी खोदने के बाद उस गुलाब के पौधे को वहां लगा देते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं, चौहद्दी बना देते हैं और अपने बच्चे से कहते हैं, अरे मेरे प्यारे बच्चे सुनो सुनो, मैंने एक छोटा सा पौधा खरीदा है गुलाब का और बागीचे में मैंने जाकर उसको लगा दिया है, याद रखो मैंने चौहद्दी भी बना दी है, अब तुम इसमें पानी का छिड़काव करना और धूप की तमाशत से बचाना, जानवरों के खाने से बचाना। इनके बच्चे कहते हैं अब्बा हुजूर आप बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी तरद्दुद के आप हज के लिए रवाना हो जाइए, इसकी देख रेख, इसका पूरा ख्याल, इसकी पूरी निगरानी हम करेंगे। हज़रत अकल हाजिर रखने की जरूरत है, ज़हन को हाजिर रखें तब मेरी बात समझ में आएगी। हज़रत इमाम साहब से इनके बच्चे कहते हैं आप अगर किसी टेंशन के चले जाइए। इमाम साहब चले जाते हैं, काफिला वालों के साथ हज के लिए रवाना हो गए। हज़रत बैतुल्लाह शरीफ में पहुंच गए। मुकम्मल हज के अय्याम गुजारने के बाद, हज के सारे अरकान अदा करने के बाद, मुकम्मल हाजी होने के बाद इमाम साहब हाजी होने के बाद घर के लिए रवाना होते हैं। घर जैसी आते हैं हज़रत मेहमानों की भीड़ लग जाती है। आपके इमाम साहब हाजी बनने के बाद अपने मेहमानों की जियाफत आबे ज़मज़म से कर रहे हैं, छुहारे से कर रहे हैं। उसी दौरान इमाम साहब को गुलाब के पौधे की याद आ जाती है। इमाम साहब अपने बच्चे से कहते हैं अरे मेरे प्यारे बच्चे, मैंने जो नन्ना मुन्ना पौधा लगाया था, क्या वो पौधा सही सलामत के साथ है या सो गया है? बच्चे कहते हैं अब्बा हुजूर आप हमसे मत पूछिए, बल्कि आप खुद बागीचा पहुंचिए और बागीचा पहुंचकर देखिए कि वो नन्ना मुन्ना पौधा है कि गुलाब का पेड़ बन गया है। अल्लाह आपके इमाम साहब बागीचा पहुंचते हैं। बागीचा पहुंचने के बाद दिल बाग बाग हो जाता है, फर्दे मसरत में कहने लगते हैं मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज ये पौधा कई गज जमीन को घेर कर गुलाब का पेड़ बन गया है। इमाम साहब खुश होकर कहते हैं ये मेरा गुलाब है। इमाम साहब खुश होकर कहते हैं मेरा गुलाब। इतने में जमीन पुकार कर कहती है इमाम साहब अभी तो आपने हज किया है, अभी आपका हज बासी नहीं हुआ है, ताजा ताजा आपका हज है, जरा इंसाफ से काम लीजिए। आप जो दावा कर रहे हो ये मेरा गुलाब है, सिर्फ आप दावा नहीं कर सकते हो, मैं भी दावे का हक रखती हूँ। जितना हक इस गुलाब में आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आप तन्हे तन्हा इस गुलाब के दावे का हकदार होते तो आप इस गुलाब के पौधे को अपने हाथ में जमा लेते, तब कहते मेरा गुलाब है। ऐ हाजी साहब आपने अपने हाथ में गुलाब के पौधे को नहीं जमाया, बल्कि मेरे सीने में, मेरे कलीजे में बसाया है। इमाम साहब जितना हक आप रखते हो उतना हक मैं भी रखता हूँ। जमीन पुकार कर कहती है ये मेरा गुलाब है। इतने में हवा का तेज झोंका आता है, हवा कहती है जमीन सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं मेरा भी गुलाब है। अगर तुमने इसको अपने कलेजे में बसाया है तो मैंने इसे झूला झुलाया है, कभी नसीब सहर बनकर, कभी बातें सभा बनकर। हवा कहती है मेरा गुलाब है। इतने में शबनम पुकार कर कहती है हवा सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है मेरा भी गुलाब है। अगर तुमने झूला झुलाया है तो मैंने इसका मुंह धुलाया है, मैंने इसे वजू कराया है। सवेरे उठाकर मैंने इसका मुंह धुलाकर इसका मुंह साफ मैंने किया है। जितना हक तुम रखती हो उतना हक मैं भी रखती हूँ। शबनम कहती है मेरा गुलाब है। इतने में सूरज
सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, मेरा भी गुलाब है। अगर मेरी गर्मी इसके ऊपर ना पड़ती, इसकी हरियाली बाकी नहीं रहती, ये पीला पड़ जाता। सूरज कहता है मेरा गुलाब है, इतने में चांद पुकार कर कहता है सूरज भैया आपका सिर्फ गुलाब नहीं है, मेरा भी गुलाब है। अगर मेरी ठंडी चांदनी इस पर ना पड़ती ये सूख जाता। अल्लाह चांद कहता मेरा गुलाब है। अब तवज्जो चाहूंगा, गुलाब एक है, एहसान जताने वाले बहुत सारे हैं। हाजी साहब कहते मेरा गुलाब, जमीन कहती मेरा गुलाब, हवा कहती मेरा गुलाब, शबनम कहती मेरा गुलाब, सूरज कहता मेरा गुलाब, चांद कहता मेरा गुलाब। गुलाब एक, एहसान जताने वाले बहुत सारे। अब आइए नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले आसमान को अल्लाह अगर पैदा करता तो आसमान पुकार कर कहता, आसमान पुकार कर कहता अगर मेरा शामियाना न होता तो सरकार साया कहां से हासिल करते। अगर सरकार से पहले जमीन को पैदा फरमाता अल्लाह तो जमीन पुकार कर कहती मेरा सीना न होता तो सरकार अपना कदम मुबारक कहां रखते हैं। अल्लाह सरकार से पहले अगर सूरज और चांद को पहले पैदा अल्लाह फरमाता तो सूरज और चांद पुकार कर कहते अगर मेरी रोशनी न होती तो अल्लाह तो सरकार रोशनी कहां से हासिल करते, अंधेरे में कैसे चलते। अल्लाह सरकार की जात एक होती और एहसान जताने वाले बहुत सारे होते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को सारी कायनात से पहले पैदा फरमाया। आसमान को बाद में, जमीन को बाद में, सूरज को बाद में, सारी कायनात को बाद में पैदा फरमाया। अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पहले पैदा फरमाकर दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों सुनो मेरा महबूब पहले और सारी कायनात की कसम सरकार के कदम में अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। सरकार फरमाते सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। इल्मी गुफ्तगू है और मैं आपको बताता चलूं, हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुझे ज़रा सा अच्छा भी लगता है जहाँ अच्छे आलिम होते हैं तो थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू हो जाती अच्छी बात। बहर के हज़रात आपको मैं बताऊं नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक भी वहाँ मौजूद है, उमर फारूक भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली हैं। एक तरफ अबू बकर सिद्दीक की सदाकत चमक रही है तो दूसरी तरफ उमर फारूक की अदालत चमक रही है। एक तरफ उस्मान गनी की शुजाअत चमक रही है तो दूसरी तरफ मौला अली की सखावत चमक रही है। हज़रात सरकार उस नूरानी झुरमुट को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हम अगर मुस्कुरा दे तो नफरतों के बीज निकलते हैं, सरकार अगर मुस्कुरा दे तो मोहब्बतों के फूल बरसते हैं। सरकार मुस्कुरा दे तो मोहब्बतों के फूल बरसते हैं। वो कैसी अंजुमन रही होगी, वो कैसा सुहाना मंजर रहा होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक को करीब करते हैं और कहते हैं या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं पहचाना। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं पहचाना। आज दुनिया दावा करती है कि मैं सरकार की तरह कैसे दावा करते हो कि जाहिल नहीं तो क्या है। जहालत के अंधेरे में डूबता वो नजर आ रहा है तो ये कहता सरकार हमारी तरह है। हजरात जब सरकार खुद कहते मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। हजरात बहर गए अबू बकर को करीब करते हैं। जैन सवाल करता है
ابو بکر ہی کو قریب کر کے سرکار نے یہ کیوں کہا؟ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ ابو بکر ہی کو کیوں؟ وہاں تو عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا علی بھی تھے، ابو ہریرہ بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی تھے۔ ان میں سے کسی کو کیوں نہیں کہا؟ ابو بکر ہی کو مخاطب کیوں کیا؟ حضرات تو جواب سنیے، اگر سرکار عمر فاروق کو مخاطب کرتے تو دنیا کہتی کہ صرف عمر فاروق سرکار کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، ہو سکتا عثمان غنی جانتے ہوں۔ اگر عثمان غنی کو مخاطب کرتے تو دنیا کہتی عثمان غنی سرکار کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، مولا علی جانتے ہوں گے۔ اگر مولا علی کو مخاطب کرتے تو دنیا کہتی کہ صرف مولا علی نہیں جانتے ہیں، ہو سکتا ہے عبداللہ ابن زبیر جانتے ہوں، عبداللہ ابن عباس جانتے ہوں۔ مگر سرکار نے نہ تو عمر کو مخاطب کیا، عثمان کو مخاطب کیا، نہ تو مولا علی کو مخاطب کیا، بلکہ ابو بکر کو مخاطب کیا۔ اس لیے کیا کہ تمام نبیوں، تمام رسولوں کے بعد جن کا مقام ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سرکار نے ابو بکر کو مخاطب کر کے بتا دیا، اے دنیا والوں، جب میری حقیقت کو ابو بکر نہیں جانتے ہیں تو ابو بکر کے علاوہ کون میری حقیقت کو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، اجمال کی آمد۔ حضرات اور سنیں، ایک منطقی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا، حضرت آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں کہ سرکار کی حقیقت کو صرف رب نے پہچانا، رب کے علاوہ کسی اور نے نہیں پہچانا؟ یہ بتائیے کہ سرکار انسان ہے یا جن اور فرشتہ ہے؟ حضرات منطقی کہتا سرکار انسان ہی ہے۔ جب انسان ہے، انسان کی حقیقت تو ہم جانتے ہیں، انسان کی حقیقت ہے، آپ نہیں سمجھیں گے، حضرت لوگ سمجھیں گے۔ انسان کی حقیقت حیوان ناطق، جب انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے تو ہم تو پہچان لیں انسان کی حقیقت کو، اور سرکار انسان ہی میں سے ہے تو پھر سرکار کی حقیقت کو ہم نے پہچان لیا۔ حضرات میں نے اس کو کہا اور آپ بھی ان کو جواب دیجئے، اے منطقی سنو، جس انسان کی حقیقت کو جانتے ہو نا، وہ حقیقت کس سے بنی ہے بتاؤ؟ وہ حقیقت آگ سے بنی ہے، پانی سے بنی ہے، ہوا سے بنی ہے، مٹی سے بنی ہے۔ اور یاد رکھو، پانی کا وجود بعد میں، آگ کا وجود بعد میں، مٹی کا وجود بعد میں، ہوا کا وجود بعد میں۔ سرکار پہلے جس انسان کی حقیقت تم جانتے ہو وہ بعد میں ہے، سرکار پہلے ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سرکار فرماتے ہیں میرے نور کو اللہ نے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات جاتے جاتے آخری پیغام یہ دوں گا کہ آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھا کر ضرور رکھو، حافظ قرآن نہ صحیح نازلہ خاں بنا کر ضرور رکھو، اور اپنے ماں باپ کی عزت کرو، خدمت کرو، ماں باپ کو جھڑکو مت، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ ایک جگہ میں نے ایک جوان سے پوچھا، بتاؤ تمہاری میٹھی بول کا حق سب سے زیادہ کون رکھتا ہے؟ اس جوان نے کہا، حضرت میری میٹھی بول کا سب سے زیادہ حق میری ساس رکھتی ہے۔ کون رکھتی ہے؟ ساس۔ تب جو چاہوں حضرت اس نے کیا کہا؟ ساس۔
یاد رکھیں آج کا ماحول بنا ہوا ہے کہ جو ماں اپنے پیٹ میں 9 یا 10 مہینے رکھتی ہے، ٹھنڈ کا موسم گزرتا ہے، بچہ بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے، ادھر پیشاب کیا، ماں نے بچہ کو اٹھا کر ادھر کیا، ادھر بھی بچہ نے پیشاب کر دیا، ماں نے اس بچہ کو اپنے سینے میں سلا دیا، ماں خود پیشاب پہ سو جاتی لے جاتی ہے، مگر بچے کو پیشاب میں سلانا گوارا نہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میری منہ میٹھی بول کا زیادہ احساس رکھتی ہے۔ حضرات ایسے بے غیرت سے کہو کہ تمہاری ساس بھی لائق تعظیم ضرور ہے، مگر سب سے زیادہ لائق تعظیم تمہاری ماں ہے۔ تمہاری میٹھی بول کا اگر زیادہ حق رکھتی ہے تو تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے۔ ماں ہے، ماں کا احترام کرو، ماں کی خدمت کرو۔ ماں بستر پہ لیٹی ہے، ماں کو پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی امی جان کسی نے کہا، ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور یاد رکھو جب بیوی کے تعلق سے ہے کہ بیوی کی ماں بیوی کے باپ سے زیادہ بیوی کے لیے شوہر کا مقام ہے۔ بیوی کے لیے بیوی کی ماں بیوی کے باپ سے زیادہ کس کا مقام ہے؟ شوہر کا۔ جب شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے تو شوہر کے ماں باپ کا مقام شوہر کے لیے کتنا بڑا اتنا بڑا مقام ہوگا۔ اس لیے کہنا چاہوں گا کہ ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، اپنے چہرے کو داڑھی سے سجا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے حضرت کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ سب کے چہرے میں داڑھی چمک رہی ہے۔ پاس ہی ایک جگہ ہے، داڑھی نورانی چہرہ بنا ہوا۔ آپ بھی اپنے چہرے کو نورانی بناؤ، جدھر سے گزرو تو لوگ سمجھے کہ واقعی مسلمان کا آپ کا چلنا بولے نبی نبی، آپ کا بولنا بولے نبی نبی، آپ کا کھانا بولے نبی نبی، آپ کی گفتار بولے نبی نبی۔ جدھر سے گزرو آپ کے چلنے کو دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ جب غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اور آپ جب چہرے پہ داڑھی سجا لو گے، کرتا پائجامہ، سر میں ٹوپی لگا کر کسی کفرستان میں تنے تنا کھڑے ہو جاؤ گے تو 1400 سال کی یاد تازہ ہوگا۔ اور آپ مسلمانوں کو پکار کر کہو گے، اے مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ اے مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ منافق کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ آج ہم جوانوں سے کہتے چلو نماز پڑھ لیں، تو جوان کہتا حضرت آپ کو پتہ نہیں یہ تو ابھی ہمارے کھیلنے کودنے کا وقت ہے، عیاشی کا وقت ہے۔ ایسے لوگوں سے کیا کہیے گا؟ ایسے لوگوں سے حضرت قاسم کی جوانی، حضرت علی اکبر کی جوانی، حضرت موسیٰ بن نصرین کی جوانی لنکار کر کہتی ہے، اے جوانوں اپنی جوانی کدھر خرچ کر رہے ہو؟ اپنی جوانی گزارو تو راہ خدا میں گزارو، مسجد میں گزارو، مدرسے میں گزارو۔ ایسا کرو گے تو جدھر سے گزرو گے لوگ سمجھیں گے کہ دیوان مصطفیٰ جا رہا ہے، جب آپ کا جنازہ نکلے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ غلام مصطفیٰ کا جنازہ۔ حضرات ماشاءاللہ یہ محفل بہت خوبصورت محفل ہے۔ اس مسجد کے اراکین،
اس مسجد کے معاونین، اس مسجد میں چندہ دینے والے، اس مسجد میں تعاون کرنے والے، اس مسجد کی خدمت کرنے والے ماشاءاللہ بہت اچھے مجھے لگ رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس مسجد کی جو نگرانی کرتے ہیں، مسجد کی جو خدمت کرتے ہیں، مسجد میں جو قربانیاں پیش کرتے ہیں، ان کی عمر میں درازی فرما، انہیں صحت و توانائی عطا فرما، انہیں ہر بلا مصیبت سے محفوظ فرما، ہر بلا مصیبت سے محفوظ فرما مولا، نسل بد سے، بد نگاہی سے محفوظ فرما، ان کے کاروبار کو مولا دن بدن ترقیاں عطا فرما۔ حضرات میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھا کر حافظ قرآن بناؤ اور بچے کو صحیح تربیت، نیک بچہ بناؤ، فرما بردار بچہ بناؤ۔ حضرات توجہ چاہوں گا، خود بھی پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہمارے بال سفید ہو گئے تو ہم قرآن پڑھیں گے، دنیا کیا کہے، ایسی سوچ مت رکھو۔ صحابہ اکرام کافی بڑے ہو کر کے پڑھتے تھے، بوڑھے ہو جاتے تب بھی پڑھتے۔ حضرات آپ قرآن پڑھو گے تو واقعی دین کے اندر جو جذبہ، دین کے اندر جو مزہ ہے واقعی آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اپنے بچے کو بھی قرآن پڑھا کر رکھو۔ اور میں کہہ رہا تھا ذات قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نقصان نہیں۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی وہ انسانوں کو جنت کا پروانہ دے، جنت کا پروانہ۔ ایک عالم دین ہوگا اور ایک عابد ہوگا۔ عالم کی قدر کرو، عالم کی قدر کرو۔ سرکار فرماتے نوم العالم عبادت، عالم کا سونا بھی عبادت، وہ مذاکرۃ تسبیح، عالم کا مذاکرہ تسبیح ہے۔ حضرات ایک عالم دین اپنے آپ کو مدینے کی جانب متوجہ کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر رو رو کر کہنے لگتے یا رسول اللہ، یہ مالدار لوگ اپنے اپنے مالوں کو خرچ کر کے صدقہ دیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ثروت مند لوگ، دولت مند لوگ اپنے اپنے مالوں کو خرچ کر کے صدقہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ ہم غریب آدمی ہیں، عالم غربت میں ہم کیا کریں؟ ہماری بھی تمنا رہتی ہے، ہماری بھی آرزو رہتی ہے کہ یا رسول اللہ رائے خدا میں کچھ خرچے کر کے میں بھی صدقہ کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام درج کر دوں۔ اللہ عالم تنہائی میں، عالم تصور میں اس عالم دین کو جواب ملتا ہے، اے عالم دین گھبراؤ مت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مالدار لوگ اپنے اپنے مالوں سے صدقہ دیتے ہیں، تم گھبراؤ مت، تمہاری ہر سانس صدقہ ہوا کرتی ہے۔ نفس و صدقہ، عالم کی ہر سانس صدقہ ہے۔ یہ مال سے صدقہ دیتے ہیں، کبھی کبھی دیتے ہیں، مگر تم تو ہر وقت صدقہ دیتے ہو۔ یہ سانس ہے کہ بند ہو جائے تو زندگی ختم، یہ تمہارے صدقے میں لکھی جا رہی ہے۔ کتنا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے عالم کا، عالم کی قدر کریں حضرات۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں کل قطرۃ نظرت من عینہ تطفی بحر من جہنم، عالم کی آنکھوں کا ہر قطرہ جہنم کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ عالم جب آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آنسو سے جہنم کی آگ سے بجھا دیتا ہے۔ جب عالم دین کی آنکھوں کے آنسو کا ہی عالم تو عالم دین کے سر کا کیا عالم ہوگا، عالم دین کی پوری ذات کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرا کہنا ہے کہ عالم دین کی قدر کرو، ان کے مقام کو سمجھو۔ سرکار فرماتے ہیں جس قبرستان سے عالم دین یا طالب علم گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبرستان سے 40 دن تک کے اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے۔
جب عالم دین کے قدموں کی برکت کا یہ عالم ہے تو عالم دین کے ہاتھوں کی برکت کا کیا عالم ہے؟ تمہارے کیا حضرات، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے دور بھاگتا ہوا نظر آئے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ طالب علم ہیں، ان سے محبت کیجیے، ان کی قدر کیجیے، یہ محبت آپ کو کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ یہی وہ محبت ہے جس محبت نے کتا کو جنتی بنا دیا، یہی وہ محبت ہے جس محبت نے گدھا کو جنتی بنا دیا ہے، یہی وہ محبت ہے جس محبت نے اونٹ کو جنتی بنا دیا ہے۔ حضرات، سارے کتے جنت میں نہیں جائیں گے، اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، حضرات وہ کتا گستاخ اولیاء سے کروڑوں درجہ بہتر ہے، کروڑوں درجہ، 300 سال سے زیادہ تک ایک گار کے منہ میں رہ کر اللہ والوں کی حفاظت کیا ہے، اصحاب کہف کی نگرانی کیا ہے، اور یہ گستاخ اولیاء بات بات میں گالیاں دیتا ہے، تو وہ کتا بہتر ہوگا کہ یہ وہ کتا کروڑوں درجہ گستاخ اولیاء سے بہتر ہے؟ حضرات، تو وہ کتا جنت میں جائے گا، میدان محشر میں سارے لوگ اپنے ماتھے کی نگاہ سے اس کتا کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں، اور اونٹ بھی سارے اونٹ نہیں، وہ اونٹ جس اونٹ پر سرکار سوار ہوئے تھے، پتا چلا اونٹ بھی جنت میں جائے گا۔ گدھا بھی سارے گدھے نہیں، وہ گدھا جس گدھا پر حضرت عیسیٰ روح اللہ سوار تھے، تو پتا چلا کتا بھی جنت میں جائے گا، گدھا بھی جنت میں جائے گا، اونٹ بھی جنت میں جائے گا۔ ذرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے ابو جہل کہاں جائے گا؟ قطبہ جہنم میں، ابو جہل جہنم میں، شیبہ جہنم میں، عالم تنہائی میں۔ میں نے اللہ سے سوال کیا، مولا ابو جہل تو انسان ہے، قطبہ تو انسان ہے، شیبہ تو انسان ہے، یہ انسان ہو کر جہنم میں جا رہا ہے، کتا تو جانور ہے، گدھا تو جانور ہے، اونٹ تو جانور ہے، یہ جانور ہو کر جنت میں کیوں؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے آل رسول سنو سنو، کتا جانور ضرور ہے، گدھا جانور ضرور ہے، اونٹ جانور ضرور ہے، مگر اللہ والے کا وفادار ہے۔ ابو جہل انسان ضرور ہے، عتبہ انسان ضرور ہے، شیبہ انسان ضرور ہے، مگر یہ اللہ والے کا غدار ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ والے کا وفادار ہوگا وہ جنت کی کیاری میں داخل ہوگا، جو اللہ والے کا غدار ہوگا وہ جہنم کی وادی میں داخل ہوگا۔ حضرات، اس لیے میرا کہنا، لوگوں علماء کرام سے محبت کرو۔ ہمارے سید صاحب واقعی نیک انسان ہے، تو سید ہے، اولاد رسول، اولاد رسول ہے، ان کا احترام کرو۔ علماء کرام ہیں، طلبہ ہیں، ان کا احترام، ان کی خدمت کرو، ان سے محبت رکھو، قیامت کے دن یہ محبت کام ہے، یہاں بھی آئے گی وہاں بھی آئے گی۔ کہہ رہا تھا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسانوں کو جنت کا پروانہ دے گا۔ ایک ہوگا عالم دل، بغیر حوالے کے نہیں، تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے ایک عالم دین ہوگا اور ایک عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے، دونوں کو جنت کا پروانہ ملے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد عابد سے کہا جائے گا، اے عابد تم جنت میں جاؤ، اور عالم دین سے کہہ دیا جائے گا، اے دین کے عالم تم رک جاؤ۔ وہ عابد عبادت کرنے والا خوشی خوشی مسرت و شادمانی میں جھومتا ہوا ہاتھ میں جنت کا پروانہ لے کر جنت کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا، اور وہ دین کے عالم اس جگہ ٹھہر کر، اس جگہ رک کر اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا جنت کا پروانہ
اسے بھی ملا, جنت کا پروانہ مجھے بھی ملا. یہ تو جنت میں جا رہا ہے اور مجھے یہاں رکنے کا حکم کیوں ملا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, اے تین جانب سنو, یہ جو جنت میں جا رہا ہے اس نے جو عبادت کی ہے صرف اپنے لیے کی ہے, اس لیے تنہا جنت میں جا رہا ہے. تم عالم دین ہو, جو عالم دین ہوتا ہے صرف اپنے لیے نہیں پورے عالم کے لیے ہوتا ہے, پورے عالم کے لیے ہوتا ہے. تم بھی جنت میں جاؤ گے مگر تنہا نہیں جاؤ گے. عالم دین کہے گا مولا کس کے ساتھ جاؤں گا؟ اللہ فرمائے گا تم اپنے باپ کا ہاتھ پکڑو جنت میں داخل کرو. تب وہ چاہوں گا باپ کا ہاتھ پکڑو جنت میں داخل کر دو. آج لوگ مالدار لوگ کہتے ہیں کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھے گا تو مدرسے میں پڑھنے کے بعد میرا بچہ مجھے کیا دے گا؟ مسجد میں امام پڑھے گا, تھوڑی سی تنخواہ پائے گا, وہی میرا ٹوٹا پھوٹا چھوپڑا رہے گا. میرا بچہ عالم دین بن کر مجھے عالیشان مکان بنا کر نہیں دے گا. اگر میرا بچہ اسکول میں پڑھے گا, اسکول میں پڑھنے کے بعد میرا بچہ بہت بڑا سرکاری افسر بنے گا, بزنس مین بنے گا, دولت کا انبار لگا دے گا, عالیشان مکان بنا کر دے گا. آل رسول ایسے لوگوں کو ذہن دینا چاہتا ہے, اے لوگوں اگر تمہارے یہاں تعلیم کا ثمرہ یہی ہے کہ بچہ پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کو عالیشان مکان بنا کر دیتا ہے تو آل رسول دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ اسکول کا بچہ اگر ماں باپ کو عالیشان مکان بنا کر دیتا ہے تو مدرسے کا بچہ بھی ماں باپ کو عالیشان مکان بنا کر دیتا ہے. فرق اتنا ہے کہ اسکول کا بچہ ماں باپ کو جو مکان دیتا ہے وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے, اور مدرسے کا بچہ ماں باپ کو جو مکان دیتا ہے وہ جنت الفردوس جنت الفردوس میں ہوا کرتا ہے. اب دیکھیے اللہ فرمائے گا عالم دین تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے. عالم دین کہے گا مولا کس کے ساتھ؟ اللہ فرمائے گا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑو جنت میں داخل کر دو, ماں کا ہاتھ پکڑو جنت میں داخل کر دو, بھائی کا ہاتھ پکڑو جنت میں داخل کر دو, عزیز و رشتہ دار کا ہاتھ پکڑو جنت میں داخل کر دو. یہیں تک محدود نہیں, جس نے تم سے محبت کی ہے سارے محبت کرنے والے کو جنت میں داخل کر دو, سارے محبت کرنے والے کو جنت میں داخل کر دو. اللہ ان سے محبت کرو, عالم دین سے محبت کرو, اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ, خود بھی پڑھو, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب آگے بڑھو, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ جاتے جاتے آخر یہ پیغام دوں گا کہ آپ گناہوں سے دور رہیں, گناہوں سے دور رہیں, اپنے آپ کو نیک کام کی طرف متوجہ کریں. آج حالات کتنے خراب آپ کے سامنے ہیں. روزانہ اخبار پڑھتے ہوں گے فلسطین کا کیا حال ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بحث نہیں رہا ہے انہوں نے کیا قصور کیا, ان کی کیا غلطی ہے. حضرات سوچو, غور کرو. آپ اگر سوچو گے, آپ اگر سدھرو گے تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر دین کا مجاہد بنتا ہوا نظر آئے گا, دین کا پاسبان بنتا ہوا نظر آئے گا, دین کا رہبر بنتا ہوا نظر آئے گا. دین کا رہبر بناؤ, دین کا پاسبان بناؤ. اپنے بچوں کو کوئی کسی اور کا پاسبان بناتا, آپ دین کا پاسبان بناؤ, دین کا رہبر بناؤ. اللہ ان کے لیے دعا کرو فلسطین کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر کرم فرمائے, کرم فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے, بیت المقدس کو اللہ آزاد فرمائے, آزاد فرما دے. اللہ اور آپ جب مر جاؤ, مرنے کے بعد اس طرح سے آپ بنو کہ مرنے کے بعد جب آپ کی پہنچ اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے
تو آپ اس شعر کے مزاج بن جاؤ کہ خودی کو کر بلند نہ، کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے کہنے میں اور ان حضرات کے سننے میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا تم معاف فرما، جو صحیح سے مولا ان صحیح کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا مولا، کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔